24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 4 of Social Studies, Grade 5. The unit title is History. There will be 3 sessions on this unit. This session is the first one, and its title is Ancient Civilizations. Let's have a look at the students' learning outcomes that cover the entire chapter. After completing this unit, students will be able to describe the salient features of Greek, Roman, and Gandhara civilizations. Identify the contribution of provinces in the creation of Pakistan. Recognize the services of the national heroes, Quaid-e-Azam Sir Syed Ahmad Khan, Begum Rana Liaquat Ali Khan, and Begum Jahan Ara Shahnawaz. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Tell the students that according to the research by archaeologists, the human history goes back to 4 billion years. Honorable Teacher, جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی وقتاً فوقتاً کہتا رہا ہوں کہ جب آپ انٹروڈکشن سٹیج میں ہوں تو جو آپ کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ کسی چیپٹر کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، جیسے یہ چیپٹر کا عنوان ہے ہسٹری، لیکن ہم جس حصے پر یہ ٹیوٹوریل کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اینشنٹ سویلائزیشنز. تو میں جو آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں بعض اوقات کہ انٹروڈکشن سٹیج کے دوران آپ جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، ٹاپک ہے اس حصے کا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں مسلسل جب آپ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. بعد میں بھی آف کورس ہوگا، لیکن یہاں زیادہ ضروری ہے. اب اینشنٹ سویلائزیشنز ہے آپ کا ٹاپک، اور بات ہم نے شروع کی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ ماہرین آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجسٹس نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ ایک دو چیزیں آپ نے بتانی ہیں. چونکہ ہم نے جو دنیا کا ارتقاء ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ بتائیں گے that the human history goes back to 4 billion years. کہ بھی جو حساب لگایا ہے آرکیالوجسٹس نے، اس کے مطابق یہ جو انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ کہ 400 کروڑ سال پہلے سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں the oldest period is called Stone Age, up to 500 years before Christ. جو ریکارڈڈ ہے، دیکھیں نا، اس سے پہلے تو کیا تھا تو اس کا تو نہیں پتا. اندازے human beings lived the life of nomads till about 8,000 years before Christ, before the settled lifestyle began. اچھا، یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں میں نے یہ لکھا ہوا بھی ہے اور آپ سے بات بھی کی کہ جو اولڈسٹ پیریڈ ہے نا، تو اینشنٹ پیریڈ اس کو کہتے ہیں، جو شروع کب ہوا؟ 400 کروڑ سال پہلے، اور 500 قبل مسیح تک کا جو عرصہ ہے اس کو پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے، اسٹون ایج. اس میں لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے، کہیں مستقل آباد نہیں ہوتے تھے لوگ. اس کے بعد پھر یہ جو سیٹلڈ لائف سٹائل ہے، یعنی کہیں آباد ہو جانا، وہ پھر شروع ہوا. Tell the students that a society
its culture, and its way of life during a particular period of time or in a particular part of the world is called civilization. اچھا، اب چونکہ دیکھیں یہ پورا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اینشنٹ سویلائزیشنس کے بارے میں ہے، قدیم تہذیبوں کے بارے میں ہے، تو آپ کو یہ سمجھانا ہے بچوں کو کہ تہذیب کسے کہتے ہیں. تو یہ تہذیب کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے کہ کوئی معاشرہ، اس کی ثقافت، اس کا طرز زندگی کسی خاص عرصے میں، وہ ہزاروں سال کا بھی ہو سکتا ہے، سینکڑوں سال کا بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے کسی مخصوص علاقے میں، اس کو ہم تہذیب کہتے ہیں. اور ہم تاریخ میں مختلف تہذیبوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل نائل ویلی سویلائزیشن، مصری تہذیب عام الفاظ میں جس کو کہا جاتا ہے، اور سندھ ویلی سویلائزیشن ایٹسیٹرا، وادی سندھ کی تہذیب، وادی نیل کی تہذیب. Tell the students that they are going to study the ancient civilizations in the first part of this chapter. Overview of the content. اس حصے میں ہم 3 تہذیبوں کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ پڑھیں گے. The Greek civilization, the Roman civilization and Gandhara civilization. یونانی تہذیب، رومی تہذیب اور گندھارا کی تہذیب. Let's come to preparatory tips. The first one is the usual one. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. Have a clear understanding of the timeline and location of the 3 civilizations. Timeline, zamana, waqt, or location, mahal waqt. Keep reading the map with an understanding. Look at the Google for the images of the locations of the 3 civilizations and try to understand them in the light of the relevant content of the chapter. اچھا، میں پہلے چلو آخری بھی پڑھ دوں، پھر بات کرتا ہوں کہ think and plan in advance the conduct of the given activities including their practicability and productivity. اچھا، اس میں جو ٹپس آنریبل ٹیچر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں جو سیکنڈ ٹپ ہے نا کہ ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم لائن اینڈ لوکیشن آف دا 3 سویلائزیشن. اچھا، یہ سویلائزیشنس کے بارے میں پڑھنا اور ان کو سمجھنا، اس کے لیے بہت مطالعہ چاہیے. آپ نے ہسٹری پڑھاتے رہنا ہے بطور سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر، تو آپ کو پڑھنا تو پڑے گا. آسان نہیں ہوگا چونکہ اس میں خاص قسم کی ووکیبلری استعمال ہوتی ہے، اور پھر آپ کو باقی تفصیلات کے علاوہ آپ کو بلکہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے جو ٹائم لائن ہے کسی بھی ایک تہذیب کا، کہ کب شروع ہوئی، کب اس کا زوال ہوا. یہ آگے ٹیکسچوئل ایکسپلینیشنس میں نے دی ہوئی ہیں، اس پہ بات کریں گے بعد. اور زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذرا غور سے سنیے گا آنریبل ٹیچر میری بات، کہ ایک تہذیب فرض کریں کچھ 1000 سال پہلے تھی. اب اس وقت جب وہ تہذیب تھی تو ان علاقوں کے نام اور ہوں گے، تو آپ کے لیے پھر ضروری ہے کہ آج کے وقت کا جو نقشہ ہے دنیا کا یا کسی مخصوص علاقے کا، اس کو سامنے رکھ کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے کن علاقوں میں وہ تہذیب موجود تھی. اس لیے کہ جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو پھر آپ ان کو آج کا جو نقشہ ہے دنیا کا یا کسی بر اعظم کا یا کسی مخصوص علاقے کا، اس کی مدد سے سمجھانا ہے کہ یہ جو تہذیب تھی یہ کن علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. لیٹس کم ٹو گلوسری ناؤ. گریس، یونان کا تاریخ میں بہت ذکر ہے آنریبل ٹیچر. بڑے بڑے فلسفیوں کے نام ہیں، اور یہ ایک پوری تہذیب تھی یونانی تہذیب. بڑے بڑے نام: افلاطون، ارسطو، سقراط. میڈیٹرینین، بحیرہ روم،
یہ آپ اگر نقشہ دیکھیں آنریبل ٹیچر تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور افریقہ کے درمیان، بلکہ ایشیا کے بھی کچھ علاقوں کے درمیان، ایشیا اور افریقہ کے اوپر آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں اور یورپ کے نیچے یہ سمندر ہے، میڈیٹرینین، بحیرہ روم جس کو کہتے ہیں، میڈیٹرینین سی ہے، یہ بحیرہ ہے، اوشن ہوتا تو پھر اس کو ہم بحر پڑھتے اور لکھتے۔ اسکیرس، بہت کم، باربیرینز، وحشی قبائل، ہیریٹیج، ورثہ، جیسے وراثت بھی ایک لفظ ہے نا، ورثہ جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے، ہیریٹیج۔ ڈسائفر، کسی اجنبی تحریر کو قابل فہم عبارت میں بدلنا۔ آرکیولوجسٹ، ماہر آثار قدیمہ۔ اب دیکھیں نا، اس میں 3 لفظ ہیں، قدیمہ، اینشنٹ۔ جو اینشنٹ چیزیں ہیں، اینشنٹ عمارتیں ہیں، اینشنٹ علاقے ہیں، اینشنٹ شہر ہیں، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ جو کھنڈرات ہیں یا جو ریمینز ہیں انگریزی میں کہتے ہیں، ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں آثار۔ اثرات ہی ہیں نا، آثار ہیں، مطلب وہ اشارے ہیں کہ یہاں کوئی شہر آباد تھا۔ آپ موہنجودڑو جائیں یا ہڑپا جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اتنے پرانی شہر یا کھنڈرات جن کے ہیں، اور ایکسپرٹ جو اس کا ہوتا ہے اس فیلڈ کا، اس کو ماہر آثار قدیمہ یا آرکیولوجسٹ کہتے ہیں۔ کرونالوجی، ہسٹری میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اس سے پھر کرونولوجیکل آرڈر بنتا ہے، واقعات کی تاریخ وار ترتیب۔ سوکریٹیز، سقراط، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک گریک فلاسفر تھا، یونان کا فلسفی تھا، اور اس کا عرصہ حیات جس کو کہتے ہیں 470 تا 399 قبل مسیح، اس کو دنیا کے بہترین، تاریخ کے بہترین اساتذہ میں شمار کیا جاتا ہے بطور فلسفی کے۔ پلیٹو، افلاطون، 428 تا 348 قبل مسیح۔ ریت، پھولوں کی چادر جو چڑھائی جاتی۔ بیکٹرینز، موجودہ افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے علاقوں پر مشتمل بیکٹریا نام کے خطے کے رہنے والے۔ دیکھیں نا، یہ پرانے نام ہیں تاریخ میں جن کا ذکر ہے۔ لیٹس کم ٹو ٹیکسچول ایکسپلینیشنز۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائم لائنز آف دی 3 سویلائزیشنز۔ سب سے پہلے آتی ہے گریک سویلائزیشن، کیونکہ انہی تینوں تہذیبوں کے بارے میں یہ حصہ ہے اس یونٹ کا۔ یونانی تہذیب، یہ 800 سے 146 BC، مطلب کوئی 650 سال کے قریب عرصہ بنتا ہے، اتنا عرصہ یہ رہی۔ لیکن آپ نیچے والی دونوں تہذیبوں کی ٹائم لائن بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پرانی ان تینوں میں سے جو تہذیب ہے آغاز کے اعتبار سے، وہ گریک سویلائزیشن، چونکہ رہی تو یہ 146 BC تک۔ رومن سویلائزیشن 573 قبل مسیح سے 476 قبل مسیح تک، اور پھر گندھارا سویلائزیشن 600 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک، AD کا مطلب۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ان تینوں تہذیبوں میں سے سب سے زیادہ عرصہ رہنے والی تہذیب گندھارا سویلائزیشن ہے۔ دیکھیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ 6 اور 5 کوئی 1100 سال۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی لوکیشن آف گریک سویلائزیشن۔ اچھا، اس سے آپ کو ایک اور اندازہ بھی ہو جائے گا۔
ہم ویسے تینوں تہذیبوں کی لوکیشن کی بات کریں گے. یہ دیکھیں گریک سویلائزیشن. اب گریک ہے تو ظاہر ہے جو جہاں اس وقت گریس ہے وہی ہوگی. اور یہ دیکھیں کہ یہ گریک امپائر اب دیکھیں اوپر کیسپین سی ہے, بلیک سی ہے, اور ذرا لیفٹ پہ آ جائیں آپ تو یہ گریس ہے. اس کا مطلب اس کا جو مرکز تھا وہ ظاہر بات ہے گریس تھا, لیکن اس نے کتنے علاقوں کو فتح کیا. اٹلی ہے تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنی وسیع گریک امپائر یا گریک سویلائزیشن تھی. دین کمز لوکیشن آف رومن سویلائزیشن, سلطنت روما جس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں برٹن کہاں اوپر, آپ میڈیٹرینین سی کے اوپر چلے جائیں تو اٹلانٹک اوشن کے ساتھ کورس سے ملتا ہے, اور نیچے آپ آ جائیں تو میڈیٹرینین سی ہے, نیچے ایجپٹ ہے, عربیہ ہے. یہ سارا علاقہ بہت وسیع سلطنت ہے, رومن امپائر. دین کمز لوکیشن آف گندھارا سویلائزیشن. یہ دیکھیں جو سب سے طویل عرصے پر موجود ہے. اور یہ علاقے دیکھیں آپ کون سے ہیں, پاکستان, افغانستان, so many areas, تاجکستان, اور یہ جلال آباد, پشاور آپ ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں تو گندھارا لکھا ہوا ہے. یہ کتنے علاقے. تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ جب بچوں کو ورلڈ میپ دکھائیں گے نا, اس کو سمجھ کے اچھی طرح غور کر کے کہ کون سے علاقے کسی تہذیب میں شامل ہیں. پھر بچے چونکہ کسی حد تک آج کی دنیا کے نقشے سے واقف ہوتے ہیں تو آپ انہیں آج کے نقشے کی مدد سے, ورلڈ میپ کی مدد سے آپ انہیں دکھائیں گے کہ کون سے علاقے اس وقت کی جو تہذیب تھی, چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی, رومن سویلائزیشن تھی یا گندھارا سویلائزیشن تھی, تو کون سے علاقے اس تہذیب میں شامل تھے. لیٹس کم ٹو کنڈکٹ آف ایکٹیویٹیز. آنریبل ٹیچر, میں آپ کو آج بہت مناسب موقع ہے کہ میں آپ کو واپس پریپیریٹری ٹپس پر لے جاؤں, جس میں آخری ٹپ ہر چیپٹر کے ٹیوٹوریلز میں ہوتی ہے, اور آج وہ زیادہ پریسائزلی اپلائی ہو رہی ہے. Think and plan in advance the conduct of the given activities including their practicability and productivity. ہوتا کچھ یوں ہے آنریبل ٹیچر کہ بعض اوقات آپ کتاب میں دی گئی ایکٹیویٹی جب پڑھتے ہیں آپ پھر اس پہ سوچتے ہیں اور یہ تو مشکل کام ہے, کیسے کریں گے. اب یہ دیکھیے, اگر شور آپ کے پاس بک ہوگی, آپ ذرا پیج 49 نکالیے. اس میں دو چیزیں ہیں پیج 49. کلاس روم ایکٹیویٹی کے نیچے دیکھیں یہ ہے ماڈل میکنگ. ڈیوائڈ دی کلاس انٹو گروپس اینڈ آسک دیم ٹو میک ماڈلز آف یونیک فیچرز آف ڈفرنٹ سویلائزیشن. معذرت کے ساتھ کتاب لکھنے والوں سے, اب یہ ماڈل بنانا آسان نہیں. گروپس بنائیں اور مختلف سویلائزیشنز کے جو یونیک فیچرز ہیں ان کے ماڈل بنائیں, گروپس میں تقسیم کر کے کلاس. آسان نہیں ہے, بنا لیں آپ, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ وہ جس کو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ قابل عمل بنانے کے لیے اس کو قابل عمل بنانا ذرا مشکل ہے. اور پھر نیچے تھنک اینڈ ٹیل میں گندھارا civilization is one of the oldest civilizations of the world. It was part of modern day Pakistan. Collect at least 5 images of Gandhara civilization with basic information and paste the images in your notebook. Possible ہے, میں یہ نہیں کہتا, ہونی بھی چاہیے ایکٹیویٹی, لیکن ان کے 5 images کلیکٹ کرنا گندھارا civilization کے, اس پہ بیسک انفارمیشن لکھنا, ذرا اس کو پھر پیرنٹس بھی کہتے ہیں جی کہ یہ کون کرے سارا کچھ. تو میں نے ایک الٹرنیٹیو کے طور پر ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے سجیسٹ کر دی ہے, اور لکھا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, اسکرین پہ آ رہے ہیں, if the two activities are considered difficult for the students to do, go for the following. Task the students to write 5 features of each civilization. Easy.
doable. Talk to the students about the images of each civilization given in the book. किताब में images दिए हुए हैं, आप students के साथ उन images पर बात करें. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.